چیلنج ہے میرا، اعلیٰ حضرت کو چھوڑ کے وہابیت سے لڑ کے دکھا دیں، رافضیت کا رد کر کے دکھا دیں، خارجیت کا رد کر کے دکھا دیں۔ احسان مانو امام احمد رضا کا، لوگ تو اتنے برے برے آئے ہیں دنیا میں، پاکی ناپاکی کے مسائل اتنے گھٹیا لکھے، اتنے گھٹیا لکھے کہ اگر انگلی پہ نجاست لگ جائے 3 مرتبہ چاٹ لو تو پاک ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے مسائل لکھ کے قوم کو دے رہے تھے تو میرے امام نے فتاوی رضویہ کا تحفہ عطا فرما دیا، فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تحفہ دے کے جا رہا ہوں جس کے اندر پوری زندگی کا توڑ موجود رہے گا۔ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ کا یہ باب پڑھ کے دیکھیے، یاد رکھیے گا جب کسی علاقے میں طوفان آنا ہوتا ہے تو مکان بنانے سے پہلے انجینئر کی رائے لیتے ہیں، بولو لی جاتی ہے؟ انجینئر کہتا ہے اس میں اتنے پلر لگیں گے، اتنا لوہا لگے گا، اتنا سیمنٹ لگے گا، اتنا تار لگے گا، اس کو اس سے اونچی نہیں لے جا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے یہاں کی زمین کمزور ہے۔ یہی تو انجینئر بتاتا ہے، زمین دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے عمارت کتنی بلند ہونی ہے، اور عمارت اگر اونچی جانی ہے تو بنیاد مضبوط رکھی جاتی ہے۔ بتا اگر انجینئر کی تیار کی ہوئی عمارت مضبوط ہو سکتی ہے تو رب کا بنایا ہوا احمد رضا کمزور کیسے ہو سکتا ہے؟ رب کا احمد رضا کمزور کیسے ہو سکتا ہے؟ جن علاقوں میں پانی اوپر ہوتا ہے ان علاقوں کی عمارتوں کی بنیاد مضبوط کی جاتی ہے، جہاں 5 کوئنٹل سریے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں 10 کوئنٹل ڈالا جاتا ہے، کیونکہ زمین کمزور ہے۔ کسی علاقے میں طوفان زیادہ آتے ہیں اس کے حساب سے عمارتیں بنائی جاتی ہیں۔ اب ذرا بتا تو صحیح، جس دور میں میرے امام کو پیدا کیا گیا تھا کیا صرف ایک فتنہ تھا؟ نہیں، خدا کی قسم وہابیت کا فتنہ الگ تھا، دیوبندیت کا فتنہ الگ تھا، اہل حدیث کہلانے والی جماعت الگ تھی، رافضیت الگ جنم لے رہی تھی، خارجیت الگ طوفان اٹھا رہی تھی، وحدانیت کے منکر الگ تھے، رسالت پہ انگلی اٹھانے والے الگ تھے، کوئی خدا کے جھوٹ کا امکان کہہ رہا تھا، کوئی نبی کے علم غیب کا انکار کر رہا تھا، کوئی ولیوں کی ولایت کو گمراہی کہہ رہا تھا، کوئی مزاروں کی چادر چھیننے پہ لگا تھا، کوئی شرک و بدعت کے فتوے دے رہا تھا۔ ایسے ماحول میں نقی علی کے آنگن میں خدا نے ایک بیٹے کو جنم دیا، نقی علی کا شہزادہ احمد رضا جلوہ گر ہوا، اور کوئی عام نہیں تھا۔ 4 سال کی عمر کے اندر ناظرہ مکمل کر رہا ہے، 6 سال کی عمر کے اندر آپ منبر پر بیٹھ کر کے 3 گھنٹے تقریر کر رہے ہیں، 14 سال کی عمر میں آ کر کے خدا کی قسم میرا امام اپنے وقت کا سب سے بڑا مفتی اعظم بنتا رہا۔ نعرہ رسالت، عصمت سرکار اعلیٰ حضرت، شان سرکار اعلیٰ حضرت، حرص اعلیٰ حضرت کانفرنس، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ قادری مراد آبادی، مسلمانان گلاب نگر ڈھکنی فرید پور بریلی شریف۔ بابا مفتی صاحب کسی بھی مدرسے میں جا کے دیکھ لو، ہے کوئی جو 6 سال کی عمر میں 6 سال کی عمر میں 3 گھنٹے تقریر کر لے، 3 گھنٹے، اور وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ بھی عظمت رسالت پہ۔ ابر رحمت تیری مرمت پر گوہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر۔ بڑی شخصیت میرے امام کی، بڑی شخصیت۔ ہاں کوئی منطق میں ماہر ہو جائے نا اسے امام المنطق کہا جاتا ہے، ہاں جسے مسائل پہ مہارت حاصل ہو جائے اسے فقیہ اعظم کہا جاتا ہے۔ میرا امام کسی ایک فن پہ نہیں، 56 علوم پہ مہارت تام رکھنے والی ذات ہے، 56 علوم پہ، 56 علوم پہ۔ ہم جیسوں کو 56 کے نام یاد نہیں، اور ان کی ہر فن میں کتاب موجود ہے، کتاب موجود ہے۔ ایسی تیار کر کے ذات بھیجی گئی میرے امام کی، جو بھی فتنہ آتا منہ توڑ جواب دیا۔ حیرت ہوتی ہے لوگوں کو کچھ نہیں ملتا نا، کچھ نہیں ملتا تو کہتے جی احمد رضا تو کافر بنانے کی مشین تھے، ماذا کافر بنانے کی مشین کہتے ہیں۔ پڑھو انہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرا امام کافر بنانے کی مشین نہیں، عاشق بنانے کی مشین ہے،
عاشق بنانے کی مشین، اور ایسا عشق کسی نے کیا ہو تو دکھاؤ۔ خدا کی قسم وہ اپنے دور کا نا، اپنے دور کا غزالی بھی، وہ اپنے دور کا غزالی یہ وقت ہے، اور خدا کی قسم پڑھیں امام احمد رضا کو عشق حضور سے کیسا کیا، عشق کیسا کیا حضور سے، مثال نہیں ملتی، مثال نہیں ملتی۔ آج لوگ آج کرنے جاتے ہیں، اللہ کرے ساری حضور کے مدینے میں آمین کہہ دیں ذرا۔ اللہ سب کو حضور کے شہر کی حاضری نصیب فرمائے۔ آپ نے نام سنا ہوگا نا